کہانی مرد یا عورت، لکھاری ابیحہ نصر۔ نیدرلینڈ میں ہونے والا ایک حقیقی واقعہ۔ یہ نیدرلینڈ کا ایک مشہور کیفے تھا۔ یہاں پر ایلیکس اپنے دوست پیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت جو موضوع زیر بحث تھا وہ تھا LGBTQ۔ پتہ نہیں لوگ LGBTQ کے اتنے خلاف کیوں ہیں، مجھے تو اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا۔ ایلیکس تو اس نظریے کا بہت بڑا حامی تھا۔ اس نے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے ایلس؟ مجھے بتاؤ اس میں صحیح کیا ہے؟ پیٹر کو ایلیکس کی بات سن کر دھچکا ہی تو لگا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ہر انسان کو حق ہے کہ جیسا وہ خود کو محسوس کرتا ہے ویسا ہی دوسرے بھی اسے تسلیم کریں۔ ایلیکس تو مانو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تم جانتے ہو اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ پیٹر کا دل کیا ایلیکس کا سر پھاڑ دے۔ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، وہ کیسے اس کو اس دلدل میں پھنسنے دے سکتا تھا؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی جائے وہ پھر اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی نصیحت کوئی دلیل اثر نہیں کرتی۔ کیسے؟ ایلیکس کو جیسے اچانک ہی اس بحث میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1960 میں ایک امریکی ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا جون منی۔ وہ جونز ہاپکنگز ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ خناس پیدا ہوا کہ سیکس اور جنڈر ایک ہی چیز ہیں، جبکہ لوگوں نے اس کو گڑبڑ کیا ہوا ہے۔ اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ اگر ایک بچہ جو کہ بایولوجیکل مرد ہے، آپ اس کو ایک لڑکی کی طرح پرورش کرنے لگو تو وہ خود کو ایک لڑکی سمجھنے لگے گا۔ باقی اسی طرح اگر ایک بایولوجیکل عورت کو آپ مرد کی طرح پرورش کرو تو وہ خود کو ایک مرد سمجھنے لگے گی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے پاس تجربہ کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، اس لیے اس نے یہ تھیوری ہی رہ گئی۔ 1978 میں ایک کینیڈین خاندان تھا جن کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام تھا براس اور دوسرے کا نام تھا برائن۔ ان کو کوئی پیدائشی بیماری تھی۔ جب وہ دونوں 8 ماہ کے ہوئے تو علاج کے لیے اسپتال گئے۔ وہاں پہ کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ جو براس تھا اس کی میل جینیٹل آرگنز تباہ ہو گئے۔ ماں باپ بڑے پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے جان منی کا انٹرویو سنا جس میں اس نے اپنی تھیوری پیش کی۔ ان لوگوں کو وہ اپنا مسیحا نظر آنے لگا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر جان منی کے پاس چلے گئے۔ اس نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا گیا جس میں جسمانی تشدد اور ہم جنس پرستی تھی۔ براس کو ایک لڑکی کی طرح پرورش دی گئی اور اس کا نام براس سے برینڈا رکھ دیا گیا، لیکن اس کو اپنے بھائی سے زیادہ پسند آتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا پیچیدگیاں مزید بڑھتی گئیں۔ اس کو سمجھ آتی گئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے بغاوت اختیار کر لی۔ وہ دونوں بھائی ڈپریشن کا شکار رہنے لگے۔ اس کے بھائی نے گولیاں کھا کر خودکشی کر لی، جبکہ براس نے بعد میں شادی بھی کی اور بچے بھی گود لیے اور اپنا نام براس سے ڈیوڈ رکھ لیا۔ جان منی کا یہ نظریہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ پیٹر نے اپنی بات کہہ کر گہرا سانس لیا اور ایلیکس کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں یہ ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ وہ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایلیکس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کتاب اس LGBTQ پروپیگنڈا کے سخت خلاف ہے۔ پیٹر نے 2 ٹوک جواب دیا۔ اچھا یار، میں چلتا ہوں، بہت دیر ہوگی۔ ایلیکس لاجواب ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے جانے کو ہی بہتری جانا۔ کچھ دن بعد پیٹر پر یہ خبر کسی بم کی مانند گری کہ ایلیکس نے کچھ پیچیدہ سرجریوں کے بعد خود کو ٹرانس وومن میں تبدیل کروا لیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس نے مس نیدرلینڈ کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کیسے اتنا آگے بڑھ گیا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس نے ایلیکس سے ملنے کی بہت کوشش کی اور بالآخر وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ ایلیکس، یہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ تمہارے ہوش و حواس ٹھکانے پر تو ہے نا؟ پیٹر نے بہت غصے سے کہا۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ مجھے تو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ مجھ میں ایک عورت کی روح ہے اور میں غلطی سے ایک مرد کے جسم میں قید ہو گئی ہوں۔ ایلیکس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم نے خود کو برباد کر لیا ایلیکس، تم سمجھتے ہو اس بات کو؟ اب تم نہ ہی مرد رہے اور نہ ہی عورت۔ پیٹر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھینس کے آگے بین بچا رہا ہے۔ او پلیز، اگر تم میرا حوصلہ بڑھانے آئے ہو تو موسٹ ویلکم، ورنہ ابھی چلا جاؤ یہاں سے۔ ایلیکس کو تو جیسے کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن وہ دن ضرور آئے گا جب تم خود میرے پاس آؤ گے اور مجھے کہو گے کہ مجھے نکالو اس جہنم سے، اور تب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کہہ کر پیٹر چلا گیا، اور کچھ دن بعد اسے یہ خبر ملی کہ ایلیکس مس نیدرلینڈ ایوارڈ جیت چکا ہے اور اب اس نے مس یونیورس کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔
کتنی مذاکرہ خیز بات تھی کہ ایک مرد نے عورت کو عورت ہونے پر ہرا دیا تھا، لیکن بات سچ تھی۔ اگر ہر میدان میں مرد خود کو ٹرانس وومن کہہ کر حصہ لینے لگے تو یہ تو عورت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹانے والی بات ہوئی۔ اس طرح تو عورت کہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے آج مغربی عورت خود اپنے لیے اس پروپیگنڈا کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے نا دین اسلام، جسے پہلے ہی انسانوں کو ایک باضابطہ حیات دے دیا کہ اس کے اندر رہو گے تو فلاح پا جاؤ گے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس، جس دین نے جینے کا ہنر سکھایا، آج مسلمانوں کو وہی دین بیکورڈ لگتا ہے۔ ایلیکس کی حرکت نے پیٹر پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا مذہب یعنی کرسچینٹی کو پڑھنا شروع کیا اور وہ اپنے دین سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اس فتنوں کے دور میں اس نے یہ بات جان لی کہ اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو دین سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، پھر چاہے آپ جس مرضی دین کے پیروکار ہوں۔